اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، مجھ سے پہلے آپ نے ایک اچھا خطاب اور ایک ضروری پیغام سماعت کر لیا، اور آج کے دن کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دن ایک بہترین آئین ہمیں اور آپ کو ملا جس نے ہندوستان کو ترقی دینے میں اور نفرتوں کا خاتمہ کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس ملک ہندوستان کی آب و ہوا جس کو خوشگوار بنانے میں اور پرامن بنانے میں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا اہم کردار رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا معینی ہے، یعنی اس آب و ہوا میں جو پیار، محبت اور اخوت نظر آ رہی ہے اور انسان اپنی مرضی کے مطابق ایک آزاد زندگی جو جی رہا ہے، اس کے پیچھے ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کو سنوارنے کی، ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی ترقی کی، ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کو آگے لے جانے کی۔ ابھی آپ نے ایک بات سنی کہ اگر ہر انسان خود اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگ جائے تو ہندوستان خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ انسان اگر خود اپنی اصلاح کرنے میں لگ جائے تو ہندوستان کی برائیوں کا ویسے ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر پایا۔ آج جو کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آئے دن ہمیں اور آپ کو اخبارات میں یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ فلاں علاقے میں چوری ہو گئی، فلاں علاقے میں مرڈر ہو گیا، فلاں علاقے میں لوٹ ہو گئی۔ عزیزان محترم، اگر آپ ریسرچ کریں اور گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بے روزگاری کی بنیاد پر انسان ان قدموں کو اٹھانے پر مجبور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور بے روزگاری کی وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ ہے ایجوکیشن اور تعلیم کی کمی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے روپیہ پیسہ مل جائے، انسان یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے دولت مل جائے، وہ بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جائے۔ یاد رکھو پیارے، حرکت ہی میں برکت ہے۔ اگر انسان نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو انسان بآسانی روزگار تلاش کر سکتا ہے اور اس روزگار کے لیے اپنا گزر بسر بھی چلا سکتا ہے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں ایک واقعہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور گفتگو کو ختم کروں گا۔ عزیزان ملت، ایک بات تو آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نفرت کا خاتمہ نفرت سے نہیں ہوتا، نفرت کا خاتمہ محبت سے ہوتا ہے، نفرت کا خاتمہ پیار سے ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلاں انسان ہماری برائی کر رہا ہے، ہماری مخالفت میں جی رہا ہے، ہمارے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہے، تو ہم ٹینشن لے لیتے ہیں کہ یار ایسا کیوں؟ میرے پیاروں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صرف اور صرف صبر سے کام لیں۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص قتل کے ارادے سے آیا، اپنے بغل میں کھنجر کو دبائے ہوئے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا، اس انتظار میں کہ موقع ملتے ہی میں معین الدین اجمیری کو قتل کر دوں۔ اب عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز صاحب کشف، آپ اس کے ارادے کو بھانپ لیتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ تم جس ارادے سے آئے ہو اسے پورا کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ انسان حیرت میں تھا کہ میں نے تو کہا نہیں، نہ میں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا، پھر اس درویش کو کیسے پتہ لگا کہ میں خنجر لے کر اسے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں؟ اس نے فوراً اپنا خنجر غریب نواز کی بارگاہ میں ڈالا، سامنے کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ آپ مجھے قتل فرما دیں کیونکہ میں ایک غلط ارادے سے آیا تھا، میں شرمندہ ہوں۔ غریب نواز نے فرمایا ہمارا کام کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے، ہمارا کام تو سینے سے لگانا ہے، ہمارا کام پیار بانٹنا ہے، ہمارا کام لوگوں کو جوڑنا ہے، ہم ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم تو پیار بانٹنے کے لیے۔ وہ انسان غریب نواز کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہم غیروں کو متاثر اگر کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ غیر ہم سے متاثر ہو، تو ہمیں معینی کردار کو اپنانا ہوگا۔ جب معینی کردار کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آب و ہوا بھی معینی بنتی نظر آئے گی۔ مولا میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور جو پیغامات اس منبر سے دیے گئے اللہ رب العزت ان پیغامات پر غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔